اس بات سے بالکل احترام، پورے احترام کے ساتھ میرا 1000% انکار ہے اس بات کا کہ قرآن کی ترتیب صحابہ کی محنت سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں اس بات کی تھوڑی سی دلائل، اس کو میں نے لمبے لیکچر انگلش میں دیے ہیں، تھوڑی سی دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تاریخی دلائل ہے، پہلے دلائل ہیں تاریخی، دوسرے دلائل ہیں قرآن کے اپنے الفاظ، اور تیسرے دلائل ہیں جائزہ۔ قرآن کا اگر آپ جائزہ لیں، اس کو آبزرو کریں، یہ 3 طرح کے دلائل میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سی بات پیش کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دوران کچھ صورتیں نامکمل نازل ہوئیں، بعد میں ان کی تکمیل ہوئی، کچھ مکے میں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں، کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ ابھی ایک صورت پوری نازل ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی اور صورت کے بارے میں آیات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قرات سیرت کے آخری سال میں 2 مرتبہ کی۔ قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے، اس کا جو پروجیکٹ ہے جو ابو بکر صدیق کے تحت تھا، انہوں نے کس کو معین کیا ہے کہ اس کی ترتیب کرنی ہے؟ اس کو جو گواہ تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی ترتیب قبول کریں جو انہوں نے سنی نہ ہو؟ ممکن ہے؟ اور جو انہوں نے سنی وہ کسی اجماع کا نتیجہ تھی، یا جو جبریل نے سکھایا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جبریل نے سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ دوسری بات، اسی تاریخی اعتبار سے دیکھیں، کبھی کبھار صحابہ کوئی نیا اقدام کرتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑی ایسی صورتحال آئی جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو کیا باقی صحابہ نے سوال پوچھا یہ تو نبی نے نہیں کیا تھا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہوتا تھا نا۔ کوئی بھی بات صحابی کرتے ہیں جو نبی سے نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیشہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ آپ نئی چیز کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام پھیلا ہے تو حبشہ میں کچھ لوگ 3 رکعت ظہر پڑھ رہے تھے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کچھ باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں واضح وضوح الشمس، سب کو معلوم ہے یہی ہے۔ اذان میں کوئی ورائٹی نہیں ہے۔ اذان اسلام جب چین تک پہنچا ہے، ہند تک پہنچا ہے، تو یہاں کوئی نئی اذان نہیں آئی جس میں کسی نے کہا چلو اس میں 1 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ نہیں، سب نے ایک ہی اذان کی ہے، سب نے ایک ہی طرح سے نماز پڑھی ہے۔ قرآن کی ترتیب کے بارے میں کیا کوئی بحث ملتی ہے لمبی چوڑی؟ 114 صورتیں ہیں، اگر 5 صورتیں ہوتی، فرض کرو اگر 3 ہوتی، A B C، کتنی مختلف ترتیب ممکن ہے؟ A B C ہو سکتی ہے، A C B ہو سکتی ہے، B C A ہو سکتی ہے، A C B ہو سکتی ہے۔ اوہو ہو، کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اس کا مطلب ہے 114 ضرب 113 ضرب 112 ضرب 111 ضرب 100، اتنی ترتیبیں ممکن ہیں، اتنی ترتیبیں ممکن ہیں۔ یعنی اتنی لمبی بحث ہوتی کہ پہلی صورت کون سی ہو اور آخری صورت کون سی ہو، اور اس بحث کے بارے میں آپ کو کچھ دلائل ملتے کہ بھئی پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سورہ یونس کو سورہ نمبر 16 کر دیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کو 10 کر دیں۔ اس کی یہ دلائل پیش کی گئی، اس کا کوئی کہیں سے بھی اس کا کوئی اثر ملتا ہے، کوئی ٹریس ملتا ہے اس کا ہلکا سا بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ جو صحابہ کوئی بھی عمل کرتے تھے جو نیا لگے، تھوڑا سا بھی نیا لگے، تو فوراً آواز اٹھتی تھی یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بحث کیوں نہیں کر رہے؟ اصل بنیادی مشن ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن تھا، تو قرآن کی ترتیب تو سب سے اہم، یہی چیز تو آگے جا کے پھیلے گی۔ اس کی بحث نہ ہونا ہی اس کی تاریخی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک۔ اب آ کے قرآن کے اندر آتے ہیں۔ قرآن کے کئی نام ہیں، لیکن 2 ناموں پر ذرا زور دیتے ہیں۔ ایک نام ہے اس کا کتاب، ایک اور نام ہے اس کا قرآن۔ ان دونوں میں لفظی فرق میں، لغوی بحث کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق واضح ہے۔ کتاب کتبہ سے ہے۔ کتاب عربی میں کتبہ کہتے ہیں کس کو؟ لکھنے کو ہی نہیں، جب آپ، کیونکہ ان کے پاس قلم اور کاغذ تو تھا نہیں، وہ لکھتے تھے جیسے کوئی جو شارپ قسم کی چیز ہوتی ہے نا، جس کا کونا ہوتا ہے تیز،
اس سے وہ جب اسکریچ کر کے کرتے تھے نا پتھر کے اوپر یا لکڑی کے اوپر، اس کو کتابت کہتے تھے. ایسے کیوں؟ کیونکہ جب آپ کاٹ کاٹ کے لکھ رہے ہو نا تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو یہاں سے اینگل بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ان کے یہاں سیدھی لائنیں زیادہ تھیں خط میں. ایک دفعہ لکھ دیا تو اس کی ترتیب بدل سکتی ہے؟ نہیں. بہت زیادہ غصہ آ جائے تو ایس کو 8 بنا سکتے ہیں، آئی لو 8، لیکن اس کو آپ اس کی ترتیب آپ نہیں بدل سکتے، وہ سیٹ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا نا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی وہی ہے جو اس قرآن کی اصل ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی ہے. قرآن رسول کو جو دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی چیز نہیں دی گئی، ان کو تو کلام دیا گیا ہے نا. لیکن جب کتاب کا نام اسے دیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ آسمانی نسخے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، آسمانی نسخہ جو ہے اس میں ادھر ادھر ترتیب ہوگی کہ ایک ہی ترتیب ہے؟ ایک ہی ترتیب ہے. چلتے ہیں سورۃ البروج پہ. ایک اور لفظ قرآن. قرآن کتاب، لکھی ہوئی چیز، اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف. قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ. قرأ. اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا. اونچی آواز میں پڑھنا. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے. اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں، اس کا تعلق میری زبان سے ہے. کتاب کا تعلق لکھنے سے، قرآن کا تعلق بولنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے، پڑھا جا رہا تھا. تو ایک ہو گیا شفوی، منہ سے نکلنے والا، وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک ہے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا اب کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی. ویری گڈ. اچھا اب سننا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ. ابھی تو سمجھایا تھا نا. قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں، یہاں پہ. ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا. تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ ہوئی نا پھر. قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے. شروع میں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ آخر میں جا کے ملتا ہے آپ کو، شروع میں تھوڑی ملتا ہے وہ. تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو ایک فکر بھی ہوئی کہ یہ جمع کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی سورۃ القیامہ میں، کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی. اچھا